السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چل مدینے چلتے ہیں۔ ہر مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کے قسمت بدلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کے بادل کے، رحمتوں کے بادل کے، رحمتوں کے بادل کے، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں۔ سر پہ سائے چلتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، آمینہ کے پیارے کا، آمینہ کے پیارے کا، آمینہ کے پیارے کا، آمینہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، کالی کملی والے کا، ہر جشن ہم مناتے ہیں۔ جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں۔ جلنے والے جلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا ہے۔ ہم کو روز ملتا ہے، صدقہ پیارے آقا کا، صدقہ پیارے آقا کا، اے علیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اے علیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بولو سبحان اللہ، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے۔ اب آپ کے سامنے نظام الدین اشرفی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا کہ میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ میری مٹی مدینے، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد
محمد کا خدا جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر پر کہ اتنے مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بلند آواز سے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کہ دو سبحان اللہ دو تین شعر کے ایک کلام ہے میں دو تین دنوں سے سوچ رہا تھا کہ حضور قبلہ کے موجودگی میں سناؤں لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی ابھی ہمت آ رہی ہے حضور کی دعاؤں سے میں ایک کلام بزرگوں کی زبانی سے سنا تھا الحمدللہ آج بھی وہ یاد تازہ ہے جو آپ کے سامنے سناؤں تو آپ اس کو سن کر سبحان اللہ الحمدللہ کے صدائے لگاتے رہنا بولیں گے نا سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائی دائی حلیمہ جھولا جھولائی دائی حلیمہ جھولا جھولائی رحمت عالم جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 نور کے جھولے میں جھولے 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 نور کے جھولے میں جھولے جن کا جھولا عرش سے اعلیٰ فرش سے بالا عرش سے اعلیٰ جن کا جھولا عرش سے اعلیٰ فرش سے بالا عرش سے اعلیٰ کہتا ہے جھولنے والا کہتا ہے جھولنے والا کہتا ہے جھولنے والا رحمت علم جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائی دائی حلیمہ جھولا جھولائی رحمت علم جھولے 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 آقا کے سب ناز اٹھائے سب پہ جائے باری جائے آقا کے سب ناز اٹھائے سب پہ جائے باری جائے حور ملائک جھوم کے گئے حور ملائک جھوم کے گئے حور ملائک جھوم کے گئے خضر کے رہبر جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ جھولا جھولائے رحمت علم جھولے 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 نور کے جھولے میں جھولے عرش اولا پر جانے والے رب کا جلوہ دیکھنے والے کہتے سبحان اللہ عرش اولا پر جانے والے
محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ جھولا جھولائے رحمت عالم جھولے سب مل کر جھولے جھولے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے حضور مفکر اہل سنت حضور صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنے سے پہلے صاحب خانہ نے گلکشی کا اہتمام کیا ہے۔ میں داؤد بھیا عطار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حضور قبلہ کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، محسوس ہو رہا تھا موجود ہے یہاں وہ، محسوس ہو رہا تھا موجود ہے یہاں وہ، خوشبو ہوا سے لگی تھی ابھی ابھی۔ اور آخر میں شعر کہتے ہیں، سویا تھا میں سکون سے یہ کس نے جگہ دیا ہے، سویا تھا میں سکون سے یہ کس نے جگہ دیا ہے، ارے یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی۔ اب آپ کے سامنے حضور صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو محفل میلاد پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس نیک مجلس کی حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام کے جمی حاجات مرادات پوری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ فضل الہی اور رحمت الہی اس آیت کریمہ میں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، یعنی حضور عطا ہوئے اس بات پر تم خوشی کا اظہار کرو۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا فضل اور اس کی سب سے بڑی رحمت، وہ ایک رحمت ایسی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت کے صدقے کل کائنات کو رحمت عطا فرمایا، رحمت للعالمین آپ کو بنایا، سارے عالموں کے لیے آپ کی ذات رحمت ہوئی، آپ کی ذات کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں روح کو رکھا، ہمارے جسم میں جو روح ہے یہ روح حضور کا صدقہ ہے، حضور کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تیار ہوا، جب آپ مٹی سے جب ڈھانچہ تیار ہوا، اس میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا، روح اندر داخل ہوتی ہے فوراً باہر نکل جاتی ہے، کیونکہ جنت نورانیت کی جگہ ہے اور انسان کا جو وجود ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ بنا گیا وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف شکل و صورت کے لوگ رہتے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سارے کے سارے مختلف جگہوں سے جو ہے مٹی اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ اسے کوئی یہ نہ کہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جب انہیں کی اولاد ہے تو جو ہے اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں فقہا کہ جس طرح انسان کی انگلی اگر کاٹ کر پھینک دی جائے، انگلی اگر کاٹ کر پھینک دی جائے تو اب اس انگلی کو ابو بکر نہیں کہیں گے، انگلی کو جو ہے مجھے کہیں گے، لیکن جو ہے میری انگلی اگر کاٹ کر پھینک دی جائے تو اب اسے آپ چباؤ، جلاؤ، کاٹو، پتھر سے اسے جو ہے پتھر ڈالو اس پر، مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ فرق پڑتا ہے کیا؟ یعنی آپ کی انگلی کٹ گئی سر، جو آپ کی انگلی کٹ کے جو ہے دوسری طرف رہ گئی، اب اس انگلی کے ساتھ جو چاہے وہ معاملہ کرو، جسم کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ حصہ کٹ گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کل کے کل اولاد آدم ہیں، کل کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنے مرد و عورت ہیں، وہ سب کے سب اولاد آدم ہیں، لیکن جو ایمان کی دولت سے خالی ہے وہ حضرت آدم سے اسی طرح کٹ گئے جس طرح ایک انسان سے انگلی کٹ کر جدا ہو جاتی ہے، انگلی کٹ کر جدا ہونے کی پھر اسے جیسے چاہے اس پر جو ہے اسے تکلیف دی جائے، جیسے چاہے جسم والے کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ حصہ جدا ہو چکا۔ اب انہیں جیسا بھی عذاب دیا چاہے جو ہے یہ اولاد آدم ہی ہے، جو ہے پیغمبر کی اولاد نہیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر ہر ایک فیصلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جو ہے کل کائنات کی مٹی، جگہ جگہ کی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ جب روح کو اس ڈھانچے میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، روح اندر داخل ہوتی ہے، فوراً باہر نکل جاتی ہے، روح ڈھانچے میں نہیں ٹکتی۔ حکم ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے کہ روح تیری قرارگاہ یہی ہے، تیری اب ٹکنے کی جگہ یہی ہے، تو اس میں داخل ہو جا۔ روح خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی، الہی میں اس میں کیسے رہوں، اس میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ڈھانچے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے اس جثے اور ڈھانچے میں نور محمدی کو رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اس جثے اور ڈھانچے میں نور محمدی کو رکھتا ہے. پھر اس کے بعد روح کو حکم ہوتا ہے کہ اب داخل ہو جا. روح اندر جاتی ہے، باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی. روح اندر جاتی ہے تو روح اسے سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. روح جو ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ٹک جاتی ہے. یعنی ہمارے اندر جو روح ٹکی ہوئی ہے یہ نور محمدی کی برکت ہے، یہ نور محمدی کی برکت ہے. کیونکہ انسان کا جثہ اور جسم یہ اندھیرا گھر ہے. انسان کا ڈھانچہ یہ اندھیرا گھر ہے. یہ خاک کا پتلا ایک اندھیرا مکان ہے، اندھیری کوٹھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نور سے جب ان ڈھانچوں کو نسبت ہو گئی تو روح اس ڈھانچے میں سکون سے رہنا شروع کر دی. تو فضل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، فضل الہی حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. حضور کی ذات خدا کا فضل. قرآن پاک کی قل بفضل اللہ برحمتہ، حضور کی ذات خدا کا فضل، خدا کی رحمت، وہ مہربانی ہر ایک پر، وہ مہربانی حضور کی ذات ہر ایک کے لیے مہربانی. ہمارے جسموں میں روح ٹکی ہوئی ہے تو یہ حضور کی صدقے ٹکی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر مہربانی کی، اس ڈھانچے پر مہربانی کی. اس ڈھانچے پر کس لیے مہربانی کی؟ اس لیے کہ اس ڈھانچے میں نور محمدی کو رکھنا تھا. نور محمدی کو اس ڈھانچے میں رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے اس ڈھانچے پر مہربانی کی اور اس ڈھانچے کو سب سے بلند مرتبہ مقام عطا کیا. اس ڈھانچے کو سب سے بڑا مرتبہ مقام عطا کیا. اس ڈھانچے کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا. اس ڈھانچے کو تمام مخلوقات کا سردار قرار دیا. اس ڈھانچے کی بذات کچھ حیثیت نہیں ہے، اس ڈھانچے کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس ڈھانچے کو بڑا مرتبہ مقام عطا کیا. کیوں؟ صرف اس واسطے کہ اس ڈھانچے میں رحمت عالم تشریف لانے والے تھے. اس ڈھانچے میں رحمت عالم تشریف لانے والے تھے. جس ڈھانچے میں حضور تشریف لانے والے تھے اس ڈھانچے کو خدا نے سب سے بلند والا کر دیا. اس ڈھانچے کو اللہ نے سارے رازوں سے واقف کروا دیا. اس ڈھانچے کو اللہ نے کل کائنات کا مظہر بنایا. اس ڈھانچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس ڈھانچے میں اللہ نے ساری چیزیں رکھی. یعنی انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو رکھا، کل عالموں کو رکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ایک عالم، اسی طرح انسان بھی اپنے اندر ایک دنیا ہے، عالم. عالم اصغر اس کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ بھی ایک چھوٹی دنیا ہے. اس کے اندر جو آپ دنیا میں دیکھ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں. انسان میں پہاڑ ہیں جو ہمارے گھٹنے کی ہڈی ابھری ہوئی ہے، ٹخنے کی ہڈی ابھری ہے، اسے پہاڑ کہتے ہیں. پہاڑ انسان کے اندر جو ہے سمندر ہے، میدہ ہے، میدہ سمندر کی طرح ہے. انسان کے اندر ندی ہے، ندی نالے ہیں. رگ جو ہمارے رگوں میں خون جاری ہے یہ ندی نالوں کی طرح ہے. انسان کے اندر جو ہے درخت ہے، درخت بالوں کی طرح ہے. یعنی بال کاٹتے جائیے پھر بڑھتے جائیں، بال کاٹتے جائیے پھر بڑھتے جائیں. یعنی انسان کے اندر
بال درخت کی طرح، درخت جس طرح زمین پر درخت ہیں اسی طرح انسان کے سر پر بال ہیں، یعنی کل کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان کے ڈھانچے میں اللہ نے رکھ دیا، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے ڈھانچے میں رکھ دیا۔ اتنی مہربانی انسان پر کیوں کی اللہ نے؟ صرف اس واسطے کہ انسانوں میں حضور تشریف لانے والے۔ اتنی مہربانی، اتنے ساری چیزیں انسان کو کس لیے عطا کیا اللہ نے؟ صرف اس لیے کہ انسانوں میں اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجنا تھا، کیونکہ اس پیغمبر کے واسطے کل کائنات کو بنایا، اس پیغمبر کے واسطے کل عالموں کو بنایا، کل مخلوقات کو اس پیغمبر کے واسطے بنایا، ساری چیزوں کو اس پیغمبر کے واسطے بنایا۔ ان کے نور سے جو اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، حضور کے نور سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، تو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، چونکہ مجھے بھی جانا ہے، میں بھی مصروف تھا۔ جو ہے ہمارے داؤد جو ہے، داؤد اور مولا علی فون کر کے اصرار کرنے کے بعد پھر جو ہے میں ٹھیک ہے چلو شاید حضور کی مرضی ہو، پھر جو ہے محفل میں حاضری کا موقع ملتا مجھے، ٹھیک ہے بول کے یہ جو ہے آپ پھر جو ہے اگلی محفلوں میں آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں یہ مجلسوں کے ذریعے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان مجلسوں، ان محفلوں کے ذریعے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان زندہ رہتا ہے اس سے۔ تو اس لیے جو ہے ایسی مجلسوں میں آپ ہر دن حاضر ہوتے رہیں اور حاضر ہو کر جو ہے برکتیں رحمتیں حاصل کرتے رہیں۔ میں اب تمام حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، خصوصاً اہل مقام کو، جناب حسین صاحب عطار اور ان کے سارے گھر والوں کو، ان کے دونوں بچوں کو، لڑکوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور حضور کی اس مجلس پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس پاک کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو نصیب فرمائے اور بالخصوص صاحب خانہ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے، حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش کا صدقہ عطا فرمائے، ہم تمام کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرما، سچی محبت پیدا فرما، سچی غلامی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات چلتے چلتے ایک اعلان سماعت فرمائیں، تھوڑی دیر 1 منٹ بڑھ جائے۔ کل آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نا کل کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ جمعہ کے بعد کیا دیدار کرایا جائے گا؟ موئے مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو داڑھی کا بال ہے موئے مبارک کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا موئے مبارک دیکھیں گے۔ آپ حضرات ابھی سے اس کی تیاری کریں، کل انشاءاللہ سب لوگوں کو اس اعلان کو عام کریں۔ اور کل اگلی محفل مغرب کی نماز کے بعد مولا علی دونی، ہمارے جو جلیبی دل پہ مولا علی دونی، ان کے گھر میں نئے پلاٹوں میں محفل میلاد ہے۔ آپ حضرات کل مغرب کی نماز کے بعد آپ وہاں پر پہنچ جائیں۔ ابھی انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، پھر نماز ہوگی، تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام رہے گا۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للوداع۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔
رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ کارساز یا اللہ پاک تو اپنے فضل کرم سے ہم تمام نے جس محفل کا انعقاد کیا ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں مولا تبارک و تعالی اس انعقاد کو قبول فرما الہ العالمین ہم سبوں کی نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما روزی روزگار میں آسانی پیدا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما الہی نماز بندگان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما سستی کاہلی غفلت سے ہم تمام کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما مولا ہم تمام کی گناہوں سے حفاظت فرما ہاتھ و پیر کے گناہوں سے حفاظت فرما آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما الہ العالمین ہم تمام کی دلوں کو پاک و صاف فرما ذہنوں کو پاک و صاف فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں میں میلاد پاک کی برکتیں رحمتیں نازل فرما الہی ہم تمام کے مکانوں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما ہم تمام کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.